بات ہے، یعنی مسجد میں منبر کسی مرد نے نہیں لگایا، مسجد میں منبر لگانے کا شرف عورت کو حاصل ہو۔ مسجد میں منبر لگانے والی ایک عورت ہے، اور پھر ساری دنیا میں اب منبر لگ رہے، اب جہاں بھی منبر لگے گا اس کا ثواب کس کو ملے گا؟ وہ جس خاتون نے منبر لگایا تھا مسجد نبوی شریف کے اندر۔ اس سے پتا چلا کہ عورت نیکی میں کبھی بھی مرد سے پیچھے نہیں رہی، بلکہ ہمیشہ عورتیں مردوں سے آگے ہی رہی۔ اگر خواتین یہاں بھی موجود ہے تو میں ان کی توجہ چاہتا ہوں، دیکھو ایمان لانے میں عورت آگے، سب سے پہلے کوئی مرد ایمان نہیں لایا، سب سے پہلے مطلقاً جو ہم تقسیم کرتے ہیں وہ اپنی جگہ ہے کہ مردوں میں صدیق اکبر، بچوں میں مولائے کائنات، غلاموں میں زید بن حارثہ، عورتوں میں ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ، یہ ہمارے پاس ترتیب ہے۔ لیکن حقیقت میں اگر مطلقاً کوئی سب سے پہلے ایمان لایا ہے تو وہ کوئی مرد ایمان نہیں لایا، وہ عورت ایمان لائی، اور اسی عورت کو ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں۔ عورت پیچھے نہیں ہے، عورت ہر جگہ آگے ہے۔ سب سے پہلے اسلام کے لیے اگر کسی نے دولت خرچ کی ہے تو وہ کوئی مرد نہیں ہے، وہ عورت ہے، اسی خاتون کو خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں۔ جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسلام کے لیے دولت کی ضرورت پڑی تھی تو ام المومنین نے حضور کے پاس اتنی دولت کا انبار لگا دیا تھا کہ دولت کے ایک طرف خدیجۃ الکبریٰ کھڑی تھی اور دولت کے دوسری طرف مصطفیٰ جان رحمت کھڑے تھے۔ وہ دولت کا ڈھیر لگاتی رہی یہاں تک کہ دولت کی دیوار بن گئی۔ اب بظاہر نہ خدیجہ کو حضور نظر آتے ہیں نہ حضور کو خدیجہ نظر آتی ہے۔ خدیجہ نے کہا حضور یہ پورا مال اللہ کی راہ میں آپ پہ قربان کرتی ہوں۔ یہ عورت ہے، ایمان لانے والی عورت سب سے پہلے، دولت لگانے والی عورت سب سے پہلے شہید ہونے والا کوئی مرد نہیں ہے، سب سے پہلے شہید ہونے والی بھی عورت ہے۔ اسی عورت کو دنیا حضرت سمیہ کے نام سے جانتی ہے۔ مرد پہلے کوئی شہید نہیں ہوا، سب سے پہلے عورت شہید ہوئی۔ دیکھیں، اور منبر بھی سب سے پہلے جس نے لگایا وہ عورت ہے۔ اب یہاں پر بات آگے بڑھانے سے پہلے میں تھوڑا خواتین میری بہنوں سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عورتوں، ہو سکے تو تم کثرت سے صدقہ دیا کرو۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، اے عورتوں سے خاص مخاطب ہو کر فرمایا، اے عورتوں، ہو سکے تو تم کثرت سے صدقہ دیا کرو اور کثرت سے استغفار کیا کرو، یعنی کثرت سے توبہ کریں، کثرت سے صدقہ دیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جہنم میں سب سے زیادہ اگر کسی کی تعداد دیکھی ہے تو عورتوں کی تعداد دیکھی ہے۔ اللہ اکبر، یعنی جہنم میں سب سے زیادہ عورتیں داخل کی جائے گی، جہنم میں سب سے زیادہ عورتیں جائے گی۔ کہاں تو عورت کا مقام یہ، عورت کا مرتبہ یہ کہ عورت سب سے پہلے ایمان لائے، سب سے پہلے اللہ کی راہ میں عورت خرچ کرے، سب سے پہلے جو ہے اللہ اکبر عورت شہادت کا مقام حاصل کرے۔ لیکن وہیں پر یہ بھی کہہ دیا گیا، اے عورتوں، جہنم میں سب سے زیادہ شب معراج میں نے عورتوں کی تعداد دیکھی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیزوں سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک وقت تھا عورتیں وہ تھی اللہ جب ان کی راتیں مسلح پر گزرا کرتی تھی۔ ایک وقت تھا عورتیں وہ تھی جن کے سر کے بالوں کو کبھی اجنبی مرد بھی دیکھ نہیں سکتا تھا۔ ایک وقت تھا عورتیں وہ تھی جو پردے کی پابند تھی۔ ایک وقت تھا عورتیں وہ تھی جو اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو نمازی بنایا کرتی تھی۔ ایک وقت تھا عورتیں وہ تھی جب کبھی بچے گھر سے باہر نکلتے تو ماں بچے کو خرچ دیتے وقت کہتی، بیٹا اگر تجھے جو ہے وہ 9 پیسے اپنی ذات میں خرچ کرنا ہے تو 1 پیسہ تجھے کسی فقیر کو دے کر اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ ماں اپنے بچوں کی تربیت کرتی تھی، ماں اپنے بچوں کو دین سکھاتی تھی، ماں اپنے بچوں کو مذہب سکھاتی تھی، ماں اپنے بچوں کو عشق مصطفیٰ سکھاتی تھی، ماں اپنے بچوں کو محبت رسول سکھاتی تھی۔ اور اللہ اکبر، گویا کہ مسلم عورتوں کی گود میں مسلمانوں کے وہ جیالے پلتے تھے کہ اللہ اکبر، عورت تو گھر کی زینت تھی، گھر میں بیٹھتی تھی، مگر ان کی گود میں
ایوبی کی شکل میں فاتح بیت المقدس بنتا تھا، کبھی طارق بن زیاد بنتا تھا۔ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزیں اس قدر شان والی تھی کہ قوموں میں انقلاب پیدا ہو کرنے والے بچے انہی ماؤں کی گود سے پرورش پاتے تھے۔ لیکن آج عورتوں کا حال یہ ہو گیا، عورتیں میک اپ کے نام پر اللہ کے نبی کی نافرمانی کر رہی ہے، عورتیں بے پردگی کا شکار ہے، عورتیں باریک اور پتلے لباس پہن رہی ہے۔ عورتوں کا حال یہ ہے کہ اللہ اکبر، گانا سننے میں تو وقت جاتا ہے لیکن اللہ کی عبادت کے لیے وقت نہیں ہے، سیریلوں کے لیے ٹائم ہے، تلاوت قرآن کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ عورتوں کو مستی مذاق اور رت جگہوں میں ناچنے اور گانے کا وقت تو مل جاتا ہے لیکن اللہ اکبر، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سر جھکانے کا وقت نہیں ملتا۔ سن لو، دنیا کی رنگریلیاں ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، دنیا کے یہ بہاریں ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، دنیا کی یہ نغمگی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ روح کا رشتہ جس دن جسم سے ٹوٹ جائے گا اس دن تم کچھ نہیں کر سکو گے، نہ نیکی کر سکتے ہو نہ گناہ کر سکتے ہو۔ اچھی طرح یاد رکھو، انسان جو کرے گا آخرت میں وہی پائے گا۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، سن لو، میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، کہ میں نے جہنم میں کچھ عورتوں کو ایسے دیکھا جو ننگی اوندھے منہ جہنم کی کھوٹیوں سے لٹکی ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون عورتیں ہیں؟ جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو کپڑے پہننے کے بعد بھی ننگی رہتی تھی۔ جب میرے آقا نے صحابہ سے کہا کہ جبریل نے مجھ سے کہا کہ جہنم میں اوندے منہ لٹکنے والی یہ عورتیں ننگے بدن جہنم کی آگ میں اس لیے لٹکی ہوئی ہے کہ یہ کپڑے پہن کر بھی ننگی رہتی تھی، صحابہ کو حیرت ہوئی، آقا کوئی کپڑے پہن کے ننگا کیسے رہ سکتا ہے؟ تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا یعنی وہ اتنے پتلے پتلے اور باریک لباس پہنتی تھی کہ لباس پہننے کے بعد بھی ان کا جسم نظر آتا تھا۔ عورت اتنا پتلا دوپٹہ پہنے کہ اس کے سر کی سیاہی یعنی اس کے بالوں کا کالا پن نظر آئے، ایسا دوپٹہ پہننا حرام ہے عورت کے لیے۔ عورت کے لیے پابندی یہ ہے، بات عورتوں کی نکلی تو اس کر رہا ہوں، ابھی میں نے اپنے عنوان کو شاید شروع بھی نہیں کیا، آپ کی توجہ میری طرف، شاید میں بہت دنوں کے بعد 40 گاؤں حاضر ہوا ہوں، مصروفیتیں آپ کی دعاؤں سے بڑھ گئی ہے، کئی بار احباب نے مجھے مدعو کیا لیکن نہیں آ سکا، لیکن موسیٰ قادری سرکار کا کرم ہوا اور آج آپ ایک ساتھ بیٹھ کر محبت رسول کا وہ ذکر کر رہے ہیں۔ لیکن توجہ کریں، تھوڑی دیر دل اور کان لگا کر گفتگو سنیں، اب کوئی اٹھک بیٹھک نہ کرے، انتظامیہ سے گزارش ہے کہ جو جہاں بیٹھ گئے چھوڑ دیں، اب کچھ کوئی انتظام نہ کرے، وہ بھی بیٹھ جائیں، اس لیے کہ کہیں ایسا ہوتا ہے کہ پبلک تو سن لیتی ہے، والنٹیئر بیچارے سن نہیں پاتے اور وہ محروم رہ جاتے۔ میری ان سے گزارش ہے اب جو جہاں ہے وہیں پہ بیٹھ جائیں، اس لیے کہ محبوب کا ذکر چھڑ گیا ہے، آقا کا ذکر چھڑ گیا ہے، تو سب لوگ تن من دھن سے لگ کر دل کو کان بنا کر، دل کو بھی کان بنا کر حضور کا ذکر سنیں، اس لیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر وہ ہے جس کو سننے کے بعد مرادیں پوری ہوتی۔ جب حضور کا ذکر سنو، دل میں جو بھی مراد لے کر سنو گے تو انشاءاللہ وہ مراد پوری ہوگی۔ سبحان اللہ۔ بدبخت نیک بخت بن جاتی ذکر کی برکت سے، تقدیریں بدل جاتی ذکر کی برکت سے، مصیبتیں ٹل جاتی ذکر کی برکت سے، اس لیے کہ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑی بھی بنا دیتا ہے، سب نام محمد۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور نگراں سنے دعوت اسلامی، یہی نام ہے کہ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں لیا تو اللہ نے یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا فرما دی۔ یہی وہ نام ہے کہ جو نام نوح نے کشتی میں لیا تو اللہ نے کشتی کو کنارہ عطا کر دیا۔ یہی وہ نام ہے جب جناب موسیٰ نے دریا میں لیا تو اللہ نے دریا میں رستے پیدا کر دیے۔ یہی وہ نام ہے آدم علیہ السلام نے دعا کے وقت لیا تو اللہ نے 200 سال کے بعد حضرت آدم
की दुआ को कबूल फरमा लिया। सुभान अल्लाह, सुभान आंखों का अल्लाह। तारा नाम मोहम्मद, दिल का उजाला नाम मोहम्मद, सुभान रखो लहद में जिसका मजीज हो पढ़कर सुनाना नाम मोहम्मद। पूछेगा मौला लाया है क्या क्या, मैं ये कहूंगा नाम मोहम्मद। पढ़ती दुरूद दौड़ेगी हूरे, पढ़ती दुरूद दौड़ेगी हूरे, लाशा जो लेगा नाम मोहम्मद। आंखों में आके दिल में समाकर रंगत रचा जा नाम मोहम्मद, और अपने जमीले रज़वी के दिल में आजा समा जा नाम मोहम्मद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह। ये नाम की बड़ी बरकतें हैं। ये नाम जबान पे बाद में आता है, पहले अल्लाह मग़फ़िरत फरमा देता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए कि इस नाम की बड़ी बरकत, कहने वालों ने कहा हजार बार बिशोयम दहन जमुश्क गुलाब हुनूज नाम तू गुफ्तन कमाल बेअदबीस्त, कि या रसूल अल्लाह अगर हजारों बार मैं अपना मुंह मुश्क और गुलाब से धुल लूं और एक मर्तबा नाम मोहम्मद लूं तो मेरा मुंह नाम मोहम्मद लेने के काबिल नहीं हो सकता। ये है नाम मोहम्मद की शान। तो हुजूर का जिक्र सुने, ध्यान से तवज्जो से सुन। उनका जिक्र फरिश्ते भी अदब से करते हैं, उनका जिक्र मलाइका भी अदब से कर, जहां उनका जिक्र होता है वह इतनी तादाद में फरिश्ते उतरते हैं कि जमीन और आसमान के दरमियान का पूरा खला फरिश्तों के वजूद से भर जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान। हमारी आंखें देखें या न देखें, जिक्र मुस्तफा की बड़ी शान है। अर्ज कर रहा था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कपड़े पहनकर नंगी रहने का मतलब यह है कि इतने बारीक और पतले लिबास पहनती होगी कि कपड़े पहनकर भी जिस्म नजर आता। औरत अगर ऐसा दुपट्टा पहने जिससे उसके बाल की सियाही नजर आती है तो ऐसा दुपट्टा औरत के लिए हराम है। अगर ऐसा पतला दुपट्टा पहने कि बाल की कालिक और सियाही नजर आए तो ये हराम है। जो दुपट्टे ही नहीं ओढ़ती उनका अंजाम क्या हो? जो औरतें दुपट्टे ही नहीं ओढ़ती उनका अंजाम क्या होगा? और जिनके घर की औरतें नहीं दुपट्टे ओढ़ती और मर्द उसको दुपट्टा ओढ़ने के लिए नहीं कहते, सालन में नमक ज्यादा हो तो मारते हैं, सालन में नमक ज्यादा हो तो गालियां देते हैं, सालन में नमक ज्यादा हो तो तलाक की धमकी देते, बाज बदबख्त तो तलाक तक दे देते हैं। मुझे बाप से पूछना चाहता हूं, तुम्हारी जबान के जायके के मुताबिक अगर खाना न पका तो तुमने औरतों को तलाक दिया, कभी तुमने अपनी बीवी को यह भी कहा कि दुपट्टा ओढ़ना तुझ पे फर्ज है, तूने दुपट्टा क्यों नहीं ओढ़ा? अगर दुपट्टा न ओढ़ेगी मैं तुझसे बात नहीं करूंगा, दुपट्टा न ओढ़ेगी तो मेरे घर में रहने के काबिल नहीं है। अल्लाह अकबर। सुनो सुनो, मेरे नबी ने, सच्चे नबी ने, सादिक व मसदूक नबी ने फरमाया, जिस घर की औरतें दुपट्टा न ओढ़े, बेपर्दा घूमे, सर के बालों की नुमाइश करे, उसका भाई उसको न रोके, उसका बाप उसको न रोके, उसका शौहर उसको न रोके, मेरे नबी ने फरमाया ऐसे मर्द दज्जूस है, दज्जूस। अल्लाह ना उनकी नमाजें कबूल करता है ना दुआएं कबूल करता है, और अल्लाह ऐसे मर्दों पे लानत करता है जिसके घर की औरतें बेपर्दा घूमती है। मुझे बताओ, मुझे बताओ, जिन मर्दों पे कुदरत लानत करे, जिन मर्दों पे कुदरत लानत, वो इज्जत के साथ रह सकेंगे? और औरत दुपट्टा ना ओढ़े तो उसके घर के मर्दों पे लानत पड़ती है, और जब उसकी वजह से मर्दों पे लानत पड़ती है, अगर वो मना ना करे तो, उसको ना रोके तो उन औरतों का खुद का अंजाम क्या होगा? उन औरतों का खुद का अंजाम क्या होगा? औरतें हैं इतनी नाजुक, इतनी नाजुक, उन्हें सिनफ नाजुक कहा जाता है। अगर औरतों को डांट दो, डांट पड़ जाए ना औरतों को, तो डांटने से रोने लगती है। मैं सोचता हूं मेरी बहनें कितनी कमजोर है, कितनी नादान है। शौहर और भाई की डांट पे जो रो, बाप की डांट पे जो रो दे, जब फरिश्तों के चाबुक इनके जिस्म पे पड़ेंगे जहन्नम की आग के बने हुए, उस वक्त इनका अंजाम क्या होगा? जो डांट न सुन सके और रो दे, जब फरिश्ते इन पे चाबुक बरसाएंगे बेपर्दगी की बुनियाद पे, होठों पे लाली लगाने की बुनियाद पे, पतले पतले बारीक लिबास पहनने की बुनियाद पे,
मर्दों से फोन पे लंबी लंबी बातें करके, जिना की बातें करके, नाजायज हराम बातें करके भागने का प्लान करने की बुनियाद पे, उस वक्त इनका अंजाम क्या होगा। बड़ी माजरत के साथ, मुझे कोई शौक नहीं है इन उन्वानात पे तकरीर करने का, लेकिन नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। कौम का दर्द बेचैन करता है कि हक बोल दिया जाए, वरना लोग कहते हैं आप हमारी बेटियों के भागने का तस्करा माइक पे क्यों करते हैं। मैंने कहा नादान, अगर भागी ना होती तो मैं जिक्र क्यों करता। जिन्हें भागने में शर्म नहीं आती, हम उनका तस्करा करने में शर्म क्यों करें। इसलिए कि कौम की बेटियों को, मैं ये नहीं कहता कि हर बेटी भागती है, वल्लाह कभी नहीं कहता। मैं तो ये दावा करता हूं पूरी दुनिया में कि आज भी जितनी बागैरत मुसलमान की बेटी है, उतनी बागैरत किसी की बेटी हो नहीं सकती। लेकिन सीरियल देखकर, फिल्में देखकर, गाने सुन के, नावलें पढ़ के आज मुस्लिम बेटियों में भी कुछ ऐसी नाहंजार और गलत बच्चियां जन्म ले चुकी है जिसने पूरी कौम को बदनाम कर रखा है। हर दिन किसी न किसी अखबार में, हर दिन न्यूज चैनलों पर मुस्लिम बेटियों के भागने की दास्तान आती है। लेकिन याद रखना, इसके जिम्मेदार भी सिर्फ वो बेटियां नहीं है, हम भी हैं, क्योंकि हमने अपनी बेटी को सीरियल दिखाकर तो पाला। हमने अपनी बेटी को सैयदा फातिमा की सीरत कभी नहीं सुनाई, मां आयशा सिद्दीका की जिंदगी कभी नहीं सुनाई। अल्लाह अकबर। हमने तो अपनी बच्चियों को गुनाह और जराइम दिखाए फिल्मों की शक्ल में, लेकिन हमने तकवा और परहेजगारी की बातें कभी नहीं बताई। वजह यही है, कौम की बच्चियां बिगड़ती चली गई, कौम की बच्चियां दिन से दूर होती चली गई। तो आइए बात बहुत दूर न चली जाए, मैं दो जुमले कहकर अपनी बात को फिर अपने उन्वान की तरफ लेकर चलता हूं। मैं अपनी कौम की इन बेटियों से, माओं से, बहनों से गुजारिश करता हूं, मेरी बहनों, अल्लाह के अज़ाब को दावत मत दो, अल्लाह के गजब को दावत मत दो। दुनिया का बड़े से बड़ा ताकतवर इंसान कोई भी इस काबिल नहीं है जो अल्लाह के अज़ाब को बर्दाश्त कर सके। अल्लाह के इज्जत की कसम, अगर मेरा अल्लाह अपने अज़ाब को किसी पहाड़ पर डाल दे तो पहाड़ भी अल्लाह के अज़ाब को बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखता। सोचो तो सही, जो पहाड़ अल्लाह का अज़ाब बर्दाश्त नहीं कर सकता, हमारा ये कमजोर जिस्म अल्लाह के अज़ाब को कैसे बर्दाश्त कर सकता है। इसलिए कभी गुनाह करके अल्लाह के अज़ाब को दावत मत देना। मेरे अल्लाह ने फरमाया, इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, बेशक तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। अल्लाह जब किसी की पकड़ करता है तो फिर उसको कहीं का नहीं रखता। जवानी में गुनाह करना बहुत अच्छा लगता है, जवानी में गुनाह करने में बहुत मजा आता है। जवानी में रंगरेलियां गुल छल्ले उड़ाने के अंदर इंसान अपने आप में बहुत भारी अपने आप को महसूस करता है। मगर सुन लो, कुदरत तुम्हें और हमें सबको देख रही है। मेरे अल्लाह का ऐलान है, हुआ माकुम ऐनमा कुंतुम, तुम जहां कहीं हो अल्लाह तुम्हारे साथ है। इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, अल्लाह तुम पर कड़ी निगरानी कर रहा है और अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है। जब इंसान गुनाह करके भूल जाता है तो कुदरत उसको सजा देती है, और बुढ़ापे में जब कुदरत किसी को सजा देती है तो इंसान चेहरे पे चादर डाल करके रोता है और उस वक्त तो तौबा तौबा करता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए अगर पलटना है तो जवानी में पलटो, अगर दीनदार बनना है तो जवानी में बनो। सारी जिंदगी की लज्जतें लूट कर जब किसी के काबिल नहीं रह जाते तब अल्लाह की तरफ पलटते हो, जब किसी के काबिल नहीं रह गए तो कुदरत की तरफ। याद रखना, जवानी में जब हम इबादत नहीं करते तो बुढ़ापे में फिर कुदरत इबादत करने नहीं देती। फिर घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, उठने बैठने की तकलीफ। मगर हां, जिन लोगों ने जवानी में इबादत की और बुढ़ापे में बीमार हो गए, घुटने में तकलीफ हर आदमी को हो सकती है, बुढ़ापे की वजह से कमर में तकलीफ हर आदमी को हो सकती है, बीमारी हर आदमी को हो सकती है। तो
ایسے موقع پر جو شخص جوانی میں عبادت کرتا تھا لیکن جب بوڑھا ہو جاتا ہے اور عبادت کے قابل نہیں رہ جاتا, بہت کم سے کم عبادت کرتا ہے اور اس کی عبادت کم اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے, تو اللہ علم عالم الغیب والشہادہ ہے, وہ غیب کا جاننے والا ہے, وہ اپنے فرشتوں سے پھر بھی پوچھتا ہے, فرشتوں بتاؤ یہ بندہ تو بہت پہلے عبادت کرتا تھا, ابھی اس کی عبادتیں کم کیوں ہو گئی؟ وہ فرشتے کہتے مولا تو بہتر جانتا ہے, یہ پہلے جوان تھا, طاقتور تھا, قوت والا تھا, مولا اب یہ بوڑھا ہو گیا ہے, کمزوری کی وجہ سے کر نہیں پاتا. تو اللہ فرماتا ہے مجھے اپنی عزت کی قسم, یہ جوانی میں کثرت سے کرتا تھا اور بڑھاپا میں نے دیا ہے, کمزوری کی وجہ سے کر نہیں پا رہا ہے یا کم کر رہا ہے, فرشتوں گواہ رہنا یہ کتنی ہی کم کرے اب اس کو کم کا ثواب نہیں دیا جائے گا, جوانی میں جتنی زیادہ کرتا تھا ہم اس کا ثواب اس کو عطا کریں گے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, اس لیے اللہ کی عبادت کی طرف آؤ, سورو سدرو پلٹو. تو عرض کرنے چلا تھا کہ اس خاتون نے عرض کی بارگاہ رسالت میں, یا رسول اللہ میں ممبر بنانا چاہتی ہوں اور چاہتی ہوں کہ آپ ممبر پر جلوگر ہوں. سرکار نے ان کو اجازت دی. اس سے پتا چلا کہ سب سے پہلا ممبر بارگاہ رسال جو ہے وہ مسجد کے اندر ایک عورت نے لگا, ممبر لگ گیا. اب یہ بھی ایک بات آپ کو بتاؤں آگے بڑھنے سے پہلے, حضور ممبر پر تیسرے زینے پہ بیٹھتے تھے. کون سے زینے پہ؟ تیسرے. لیکن جب حضور کا وصال ہو گیا اور صدیق اکبر دوسرے پہ بیٹھتے تھے, بیچ والے پہ. صدیق اکبر کا وصال ہو گیا تو فاروق اعظم پہلے پہ بیٹھتے تھے. جب ان کی بھی شہادت ہو گئی تو عثمان غنی پھر تیسرے پہ بیٹھنے لگے. کسی نے حضرت عثمان غنی سے پوچھا, دیکھو یہ صحابہ کا مسلک ہے, یہ مسلک صحابہ ہے, یہ صحابہ کی فکر ہے. حضرت عثمان غنی سے پوچھا, اے عثمان, حضور تیسرے پہ بیٹھتے تھے, صدیق اکبر دوسرے پہ بیٹھتے تھے, فاروق اعظم پہلے پہ, آپ پھر تیسرے پہ بیٹھتے ہیں, وجہ کیا ہے؟ قربان عثمان غنی کہتے ہیں صدیق اکبر دوسرے پہ اس لیے بیٹھتے تھے, ہائے ہائے, صدیق اکبر دوسرے پہ بیٹھتے تھے, صدیق اکبر دوسرے پہ بیٹھتے, فاروق اعظم پہلے پہ بیٹھتے تھے. میں تیسرے پہ کیوں بیٹھا؟ تیسرے پہ میں عثمان غنی کہتے اگر پہلے پہ بیٹھوں گا تو لوگ مجھے عمر کے برابر سمجھیں گے, اگر پہلے پہ بیٹھا لوگ مجھے عمر کے برابر سمجھیں گے, اور دوسرے پہ بیٹھا تو لوگ مجھے ابو بکر کے برابر سمجھیں گے. تیسرے پہ اس لیے بیٹھا کہ امت جانتی ایمان والوں کا عقیدہ ہے کہ کوئی نبی کے برابر ہو ہی نہیں سکتا, کوئی نبی کے برابر ہوئے. میں وہاں جا کے بیٹھا جہاں برابری کا تصور ختم ہو جاتا ہے. پتا چلا نبی کے برابری کی بات کرنا یہ منافقین کا عقیدہ تو ہو سکتا ہے, یہ عاشقوں کا عقیدہ نہیں ہو سکتا. اس لیے عثمان غنی نے کہا پہلے پہ بیٹھوں گا لوگ عمر کے برابر سمجھیں گے, دوسرے پہ بیٹھوں گا لوگ ابو بکر کے برابر سمجھیں گے, لیکن وہاں